بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب مرد عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بس اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ترجمہ: حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس طرح حالت حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے مجتمع ہونے سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلی غدود کے سیلان کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حالت حیض میں جنسی اختلاط مضرت اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری معرض وجود میں آتی ہے۔ وہ بھی اس قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قربان جائیے شریعت محمدی کے، جس نے ہم کو احکام الہی کے ذریعے ایسی مذموم حرکات سے روکا جن سے فریقین کو طرح طرح کی بیماریاں اور امراض خبیثہ جیسے سزاق و عطشک وغیرہ لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا خمیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجزوم یعنی کوڑھی ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا نے اس حکم کی خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفارہ بھی رکھا ہے کہ جس شخص سے غلبہ شہوت کی بنا پر حالت حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار بطور کفارہ صدقہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ و امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ ادا کرنا واجب نہیں، البتہ استغفار واجب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفارہ ادا کرے، اگر 1 دینار ادا نہ کر سکے تو نصف دینار ادا کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کا ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، دینی لحاظ سے بھی اور طب کے لحاظ سے بھی، کہ اس چیز کا کتنا نقصان ہے۔ ہمارے اکثر بھائی جو ہیں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو یہاں لوگ عام سیکسی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں
کیوں نہ میں نے سوچا کہ ایسی بات لوگوں کو بتائی جائے جس سے ان کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، گناہ سے بھی بچ جائیں اور صحت بھی تندرست رہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ گار بھی ہوتے رہیں اس فعل کو کر کے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی برباد کر بیٹھیں اور امراض خبیثہ، سوزاک، عطشک اور ایڈز جیسی خطرناک بیماریوں میں پڑ جائیں، جس کا خمیازہ ان کی نسلیں بھی بھگتی رہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ اس کا اثر جو ہے باقی رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے نالج ملا ہوگا۔ تو اگر دوستو ہماری یہ کاوش آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور دوسرے بھائیوں کے لیے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور وہ بھی آپ کو دعا دیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔